اور یہ دنیا اللہ کے نزدیک اس کا کوئی مقام اور مرتبہ ہے ہی نہیں۔ ہم اور آپ پریکٹیکل اگر غور کریں تو ہم اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں، کتنے لوگ تھے اب نہیں ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کل بھی اپنے قوم میں سے ایک شخص کا انتقال ہوا، اب دفنانے کے لیے حاضر بھی ہوئے ہوں گے۔ آئے دن موتیں ہو رہی ہیں۔ کیا حیثیت ہے اس دنیا کی؟ بچے تھے ابھی جوان ہو گئے، جوان تھے بوڑھاپے میں پہنچ گئے، اور پھر آخری وقت ہے۔ کسی کو آج سہارا دے کر کے ہم قبرستان پہنچاتے ہیں، آج کل ہمیں کوئی سہارا دے کر کے قبرستان پہنچائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زور دے کر کے بندوں سے مطالبہ کرتے ہوئے اعلان کیا، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، کہ اللہ کے بندو، دنیا کے انسانوں، انیبو، تم سب جھکو، اِلَىٰ رَبِّكُمْ، تمہارے پروردگار کی طرف، اس اللہ کی طرف توجہ دو جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، جو اللہ تمہیں روزی دیتا ہے، جو اللہ تمہیں چلنے کے لیے طاقت دیا ہے، جو اللہ تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھوں کے اندر روشنیاں دی ہیں، جو آپ اور ہم جس زبان سے بات کرتے ہیں، جس زبان کے حرکت دینے کی قوت اس اللہ نے دیا ہے، وہ اللہ اعلان کر رہا ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ کے بندو تم کدھر بھاگ رہے ہو، کس سمت کے جانب جا رہے ہو؟ تمہارا اصل مقام تو آخرت ہے، جس کے لیے اللہ نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے، جس کی تیاری کے لیے، جس کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیجا ہے، اور اس کی یاد دہانی آ کر کے انبیاء نے دلائی۔ اللہ کی کتاب تمہارے بیچ میں ہے، اس کتاب کو پڑھو، یہ کتاب بار بار تمہیں یہ پکار کر کے کہہ رہی ہے، انیبوا الی ربکم، اللہ کے بندو اللہ کی طرف توجہ دو، اللہ کی طرف جھکو، اللہ کی طرف رجوع کرو، واسلموا لہ، اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری بھی کرو۔ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اللہ کی طرف جھکنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کی بات ماننا ہے، کس سے پہلے؟ تمہارے پاس اللہ کا عذاب آنے سے پہلے۔ یہ عذاب سے آخرت کے عذاب مراد نہیں ہے، دنیاوی عذاب ہیں، بیماری کی شکل میں، روزی کی تنگی کی شکل میں، ایکسیڈنٹ کی شکل میں، اور جو ہے نہ جانے دنیاوی آفتوں کی شکل میں۔ یہ پریشانی ہے میرے بھائیوں۔ آپ اپنے معاشرے میں، خاندان کے اندر، رشتہ دار کے اندر، قوم کے اندر نظر دوڑائیے، کتنے لوگ اچھے تھے، ہٹے کٹے تھے، کام کاج اچھا خاصا چلتا تھا، ایک دم سے پیرالس کی شکایت ہو گئی، ایک حصہ مار دیا، زبانیں بند ہو گئی۔ جو چلتا تھا، کام کرتا تھا، آج اس میں طاقت نہیں ہے اپنے ہاتھ ہلانے کی، جو دوڑتا تھا، بھاری بوجھ اٹھا لیا کرتا تھا، آج اس کے پیروں میں طاقت نہیں ہے اپنے جسم کے بوجھ اٹھانے کی۔ میرے بھائیوں، پھر اس وقت آپ کے دل میں یہ آرزو آئیں گی، یہ تمنا آئیں گی، یا اللہ ایک بار سنبھلنے کا موقع دے دے، تو نے میرے ایک سائیڈ تو مار دیا، میرے پیر تو توڑ دیا، ایک بار تو مجھے مہلت دے دے، ایک بار تو کھڑا کر دے، ایک بار میرے بدن میں طاقت دے دے، میں تجھے خوش نہ کر دوں تو بتانا مجھے، تو دوبارہ عذاب دے دینا۔ اگر میں تجھے راضی نہ کر لوں، اگر میں تیری رضا کو حاصل نہ کر لوں، اگر تیری نعمتوں کا اپنے آپ کو مستحق نہ بنا لوں، تو دوبارہ ایسا کر دینا۔ اللہ کیا کر رہا ہے کہ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، دنیاوی آفتیں آ جاتی ہیں، ثم لا تنصرون، پھر کتنا چلاؤ، تیری بات سنی نہیں جائے گی، مانی نہیں جائے گی، تم مدد نہیں کیے جاؤ گے۔ جس کنڈیشن میں ڈاکٹر نے کہہ دیا گردہ خراب ہو گیا ہے، ان کے پھیپھڑے خراب ہو گیا ہے، اب یہ نہیں بننا ہے، ایک بار سنبھلا نہیں، خوب نشہ کرتا رہا، گٹکے لیتا رہا، بیڑی سگریٹ کا استعمال کرتا رہا، شراب پیتا رہا، سڑ گئے اندر کے پارٹس،
اب یہ سدھرنے والا نہیں ہے. اللہ کی آفت آ چکی ہے تجھ پر, اللہ کی طرف سے تجھ پر جو ہے عذاب بن کر کے بیماری آ چکی ہے. اب یہ صحیح ہونے والی نہیں ہے, اب سنبھلنے کا موقع تجھ میں نہیں ہے. ثم لا تنصرون, اب تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. اسی حال میں تم کو اللہ سے ملنا پڑے گا. کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے. آپ کھولیے سورہ زمر آیت نمبر 54 پڑھتے جائیے, 55 پڑھیے, 56 پڑھیے, 57, 58 تک آپ پڑھتے جائیے, تلاوت کیجیے. آپ دیکھیے آیتیں پڑھ کر کے اللہ کیا فرما رہا ہے. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ. اللہ کے بندو, انسانوں, اللہ رب العالمین نے تمہاری طرف جس بہترین چیز کو اتارا ہے اس چیز کی پیروی کر لو, اس چیز پر عمل کر لو, اس کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی کو سنبھال لو. قرآن کہہ رہا ہے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ, اس بہترین چیز کی پیروی کر لو, اس بہترین چیز کو اپنی زندگی میں لاگو کر لو. إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم, جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے طرف جو ہے نازل کیا گیا, اتارا گیا. کب سے پہلے؟ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون. ایک ہی جگہ کے آئے تھے, لیکن اس آیت میں بھی اللہ نے کہا من قبل ان یاتیکم العذاب, تمہارے پاس دنیاوی آفت آنے سے پہلے, دنیاوی دقت آنے سے پہلے, دنیاوی پریشانی آنے سے پہلے تم کرو ایسا. کیونکہ بیمار پڑو گے تو اللہ تجھے بتا کر کے پھر بیمار کرے گا کیا؟ اللہ کیا کہ وانتم لا تشعرون, بیماری آئے گی اطلاع دے کر کے نہیں آئے گی. آپ کے پھیپھڑے خراب ہوں گے, گردہ خراب ہوگا, اٹیک آئے گا. یہ آفتیں تمہارے پاس جو آئے گی بتا کر کے نہیں آئے گی, اس کی تیاری کرو. وانتم لا تشعرون, تم بے خبری میں رہو گے, دنیا کمانے میں رہو گے, اللہ کے دین کو چھوڑ چکے ہوگے, تم جو ہے منمانی زندگی گزارو گے, تم دنیا کو سب کچھ اپنا سمجھ لو گے. اللہ رب العالمین ایسی آفتیں تمہارے پاس بھیج دے گا اور اس کی اطلاع تک تمہیں نہیں ہوگی, اس کی خبر تک تمہیں نہیں ہوگی. اس لیے اللہ نے جو کتاب نازل کیا اس کتاب کی پیروی کرو, اس کو پڑھو, اس کو سمجھو, اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنبھال لو, آخرت کی تیاری اچھے طریقے سے کر لو. ورنہ اس شخص کی طرح مت کہنا, یا تم ایسا نہ کہنا ان تقول حسرت, ان تقول نفسی یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ. ہائے میری بربادی, ہائے میں افسوس, میں تباہ ہو گیا, میں تو برباد ہو گیا. میں نے اللہ کے حق میں بہت بڑی کوتاہی کر دی, میں نے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے میں کوتاہی کر دی, میں نے جنت کے مستحق اپنے آپ کو بنانے میں بڑی لاپرواہی برتی, اللہ کا حق ادا نہ کر سکا. بیماری آ جائیں, بستر سے اٹھنے کے لائق آپ نہ ہو, آپ کو آپ کے گھر والے, آپ کے اولاد آپ کے پیٹ پر, سر پر بہترین طریقے سے ہاتھ دے کر کے, سہارا دے کر کے بیٹھائی. میرے بھائیوں, ایسی کنڈیشن آپ کے اندر پیدا ہو جائے, گھر والے سہارا دے کر کے بستر پر سیدھا کر کے بٹھا رہے ہیں, آپ میں طاقت نہیں ہے بیٹھنے کی. گھر والے لیٹا رہے ہیں تو آپ لیٹ پا رہے ہیں, آپ میں طاقت نہیں ہے لیٹنے کی. کیوں برباد کر دی جوانی, کیوں برباد کر دی عمر آپ نے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت تم کہو گے ہائے افسوس, ہائے میری بربادی, اب میں کیا کر سکتا, میں تو اللہ کے حق میں بڑی لاپرواہی برتی, اللہ کے حق میں میں نے کوتاہی کی, میں نے اللہ کو راضی نہ کر سکا. عمر تو ملی, جوانی تو ملی, وقت بھی خوب ملا, لیکن میں ان چیزوں سے فائدہ نہ اٹھایا. کیا کہیں گے پھر؟ اللہ خود کہہ رہا ہے, آپ کہیں گے وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ, اور اس وقت آپ کیا کہیں گے کہ میں مذاق اڑانے والوں کے ساتھ, مذاق کرنے والوں کے ساتھ میں رہ گیا. مسجدوں میں خطبہ ہوا کرتا تھا,
درس قرآن ہوا کرتا تھا، درس حدیث ہوا کرتا تھا. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے عالموں کی ذمہ داری ہے، ان کی ڈیوٹی ہے، ان کو کہنا ہے، اسی کی اس کو تنخواہ دی جاتی ہے. ہم یہ سمجھتے تھے یہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کو کہنا ہے. اگر یہ درس نہ دے، اگر یہ اچھی تقریر نہ کرے، اگر یہ خطبہ نہ دے، اگر ہمیں حدیث نہ سنائے، اگر ہمیں قرآن کی تفسیر نہ بتائے، ان کو رکھا نہیں جائے گا، ان کو نکال دیا جائے گا. اسی لیے یہ بتا رہے تھے مجبور ہو کر کے. کہاں ضرورت پڑی تھی ان کو بتانے کی؟ ہم تو ایسا کہنے والوں میں سے رہ گئے، ہم نے ان کی بات پہ کوئی اثر نہیں لیا. ان کا کام تھا بھائی، وہ اپنا کام کر رہے تھے، خطبے میں بیان کر رہے تھے، وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے تھے. ہمیں کون سا فرق پڑتا ہے حدیث سنائی جائیں یا قرآن بیان کیا جائے، ڈرایا جائے یا جنت کی خوشخبریاں سنائی جائیں، کون سا فرق پڑتا؟ ہم کو تو وہی کرنا ہے جو ہم کر رہے ہیں. اس وقت ایسا سوچیں گے اور ایسا کہیں گے، اپنے زبان سے ایسے زہر اگالیں گے. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ. درس و دروس تو ہوا کرتا تھا، خطبے بھی ہوا کرتے تھے، حدیثیں بھی سنا کرتا تھا، قرآن کی آیتیں سنا تو کرتا تھا. قرآن کو کبھی ثواب کی امید سے رمضان میں ہاتھ بھی لگا لیا کرتا تھا. لیکن ہم نے یہ سوچا کہ بس یہ ثواب کی کتاب ہے، برکت حاصل کرنے کی کتاب ہے، اس لیے پڑھ لیا، عمل نہیں کیا. میں تو ان لوگوں کے ساتھ تھا جو ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جو سمجھتے تھے کہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کے ساتھ رہا. ہائے میری بربادی، ہائے افسوس، اب میں کیا کر سکتا. او ان تقولا، یا تم ایسا کہہ دو، ایسا کہو، لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. کہ مجھے اگر کوئی حدیث سناتا یا قرآن کی آیت سناتے تو میں یہ کہتا تھا کہ اللہ نے ابھی میرے لیے ہدایت کا راستہ کھولا نہیں ہے. دیکھو، اللہ جب میرے لیے ہدایت کا راستہ ہموار کر دے گا تو آپ کو حدیث سنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو قرآن آیت پڑھ کر کے تفسیر بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو ہمیں دین کی طرف بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جو اللہ ہمیں طاقت دیا ہے، جو اللہ ہمیں چلا سکتا ہے، وہ دین کی طرف کھینچ کے بھی لا سکتا ہے. ہم خود بخود مسجد میں آ جائیں گے، ہم خود بخود نیک بن جائیں گے، ہم خود بخود اللہ سے ڈرنے لگ جائیں گے، ہم خود بخود گناہ کو چھوڑنے والا بن جائیں گے. کہ اللہ نے ہمیں ہدایت ابھی نہیں دیا. لو ان اللہ ہدانی، اگر مجھے اللہ ہدایت دیتا لکنت من المتقین، تو میں متقی بن جاتا، اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا، میں گناہوں سے بچنے والا بن جاتا. ابھی وقت ہے، انتظار کرتا ہوں، اللہ مجھے ہدایت دے گا، میں نمازی بنوں گا، قرآن پڑھنے والا بنوں گا، قرآن پر عمل کرنے والا بنوں گا. ایسا ویسا بہانہ کرتے رہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے او تقولا، یا تم یہ اس وقت کہو، حینا ترون العذاب لو ان لی کرۃ، جب تم اپنے سر کے آنکھوں سے اللہ کے عذاب کو دیکھ لو کہ اللہ کا عذاب آ گیا، موت ہو گئی. اب اللہ گنہگاروں کو قبر میں عذاب دے رہا ہے. میرے پاس بھی عذاب کے فرشتے پہنچ گئے ہیں. اب کہہ رہے ہیں لو ان لی کرۃ، او اللہ کے متعین کیے ہوئے فرشتے، کیا کوئی راستہ ہے تو تم مجھے بتا سکو کہ دنیا میں دوبارہ جا سکوں. میں نے اللہ کے عذاب کو دیکھ لیا، مجھے یقین آ گیا کہ سچے معنی میں نیک لوگ ہی اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں. سچ مانو میں نمازی آدمی ہی قبر کے عذاب سے بچ سکتے ہیں. میں نے دیکھ لیا، سب کچھ یقین کر لیا. کیا کوئی راستہ بتاؤ گے دنیا میں جانے کا ہے کوئی راستہ؟ لو ان لی کرۃ، ہے لوٹنے کی جگہ، ہے کوئی طریقہ، چلا جاؤں دنیا میں. لکنت من المحسنین، بتاؤ اللہ کے فرشتے، میں نے عذاب کو دیکھ لیا، سب چیزوں پر یقین آ گیا. اگر میرے لیے لوٹنا ممکن ہوا تو میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا. اگر میرے پاس مال آئے، دولت آئے، تو میں کبھی ایسا
ایسا نہیں سوچوں گا کہ میں اللہ کے راہ میں اس کو صدقہ نہ کر دوں، میں خود تکلیف جھیل لوں گا لیکن اس مال کو اللہ کے راہ میں ضرور خرچ کروں گا۔ میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، میں کبھی قرآن پر عمل کرنا نہیں چھوڑوں گا، میں تو قرآن بھی پڑھ کے آؤں گا، میں تو نمازیں بھی پڑھ کر کے آؤں گا، میں تو لوگوں کے حقوق کو بھی ادا کر کے آؤں گا، میں تو لوگوں کے ساتھ اچھے طور طریقے سے پیش آ کر کے آؤں گا، میں ایسے آؤں گا کہ اللہ رب العالمین مجھ سے خوش ہو چکا ہوگا، اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو چکا ہوگا، اللہ کی جنت، اللہ کی نعمتیں ہم پر واجب اور ضروری ہو گئی ہوگی۔ لیکن کیا راستہ ہے میرے بھائیوں؟ دنیا میں اللہ ایک بار انسان کو بھیجتا ہے، دوبارہ لوٹنے کا کوئی سبیل اور راستہ نہیں ہے۔ وہاں پر افسوس کرنے سے، وہاں پر یہ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ نے متعین کر دیا، عذاب کے فرشتے اب آپ کو عذاب دیا جائے گا، قبر میں چلے گئے، جہنم کا بچھونا بچھا دیا گیا، اب آپ کے لیے جو ہے آگ کے انگارے ہیں، اس پر لیٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کی سزا، طرح طرح کے عذاب جھیل رہے ہیں، وہاں پر کوئی بھی مدد کرنے کو نہیں آئے گا میرے بھائیوں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ و خضرۃ، ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، یہ دنیا جس کے اندر ہم اور آپ ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا میٹھی ہے، ہری بھری ہے، یہ دنیا ایک باغ کے مانند ہے، یہ دنیا دل لبھانے کی جگہ ہے، یہ دنیاوی اعتبار سے لوگوں کو اپنے طرف کھینچنے کی جگہ ہے، لیکن سن لو واللہ مستخلفکم فیہا، اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین تمہیں دوسروں کا جانشین بنانے والا ہے، دوسروں کا آئیڈیل اور نمونہ بنانے والا ہے۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں کتابوں میں، حدیثوں میں، صحابہ کرام ایسے تھے، اس طریقے سے نیکیاں کی، ایسے دین کی خدمت کی، 16-17 سال کی عمر میں ملک کے جو ہیں فاتح بن گئے، سندھ کو فتح کر دیا۔ پڑھتے ہیں دوسروں کے لیے، دوسرے آپ کے لیے آئیڈیل ہے، آپ بھی کسی کے لیے نمونہ بننے والے ہیں آنے والے زمانے میں، اس لیے اللہ نے آپ کو اور ہمیں پیدا کیا ہے۔ آنے والی نسلیں ہمیں دیکھیں گی، ہمیں یاد رکھیں گی کہ ہمارے جو پرخ تھے انہوں نے کیسا عمل کیا، کیسا کام کیا دین کے لیے، اللہ کے دین کی خاطر کس طرح کی خدمتیں کی، وہ ہمیں یاد کریں گی میرے بھائیوں۔ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور اللہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ اس دنیا میں جو ہری بھری ہے، میٹھی ہے، جہاں پر ہم اور آپ دل لگا چکے ہیں، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہاں پر کیسا عمل اللہ کے بندے کرتے ہیں، اللہ کے بندے کیسا عمل کرتے ہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، اللہ کے بندو تم دنیا کے فتنوں سے بچتے رہنا، دنیا کو پا کر کے اللہ کے دین سے غافل ہونے سے بچتے رہنا، دنیا کے رنگینیوں میں اپنے آپ کو گم کرنے سے بچتے رہنا، تم اپنے آپ کو دنیا کے مال و دولت میں گھس کر کے دین کو برباد کرنے سے بچتے رہنا، دنیا کی راحت کے لیے آخرت کو برباد مت کرنا۔ واتقوا النساء، اور عورتوں کے فتنے سے بچتے رہنا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، کہ بنی اسرائیل کو جو برباد کیا گیا تھا، بنی اسرائیل کے اندر جو تباہی آئی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے ان کو عورت کے فتنے میں مبتلا کر دیا تھا۔ تم بھی اس فتنے میں برباد ہو کر کے اپنے آپ کو برباد مت کر لینا۔ پتہ کیا چلا؟ یہ دنیا میٹھی ہے، ہری بھری بھی ہے، اپنی طرف لبھانے والی ہے، لیکن ہمیں یہ طے کرنا ہے ان ہریالیوں کی طرف ہم کتنا اپنے آپ کو جھکاتے ہیں۔ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ان ہری بھری جگہ سے، ان میٹھی جگہوں سے ہم کتنا اپنے آپ کو بچا پاتے ہیں۔ ہمیں یہ کوشش کرنا ہے اور اللہ کو دکھانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے ان جگہوں سے بچ کر کے میرے بھائیوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ
کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تھے، آپ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا عبداللہ ابن عمر، اے عمر کے بیٹے عبداللہ، کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل، کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی آدمی رہتا ہے، ایک اجنبی راستے سے گزرتا ہے، ان کو پتہ نہیں کہ جس راستے سے گزر رہا ہے اس کے سامنے جو مکان ہے وہ کس آدمی کا ہے، جس محلے سے وہ جا رہا ہے ان کو پتہ نہیں اس محلے میں کون لوگ رہتے ہیں، کوئی پتہ نہیں، وہ صرف جاتا کیوں ہے کہ ان کو ان کے منزل طے کرنا ہے، مقصد تک پہنچنا ہے، اس لیے گزر رہا ہے۔ تو ایسے ہی اپنے آپ کو دنیا میں رکھنا، دنیا میں زیادہ جی مت لگانا، دنیا میں کام کاج کی وجہ سے نماز نہ چھوڑنا، دنیا میں کام کاج کی وجہ سے آخرت کو برباد نہ کرنا، دنیا کے بہانہ بنا کر کے، اولاد کے بہانہ بنا کر کے، دنیاوی مصروفیات کے بہانے بنا کر کے آخرت کو برباد مت کر دینا، بلکہ ایک اجنبی کی طرح رہنا، جس اجنبی کو کہیں سفر میں جائے وہاں کے لوگوں سے بالکل انجان ہوتا ہے، کسی سے کوئی پالا نہیں پڑتا، کسی سے کوئی بھی شناخت نہیں ہے، کوئی پہچان نہیں ہے، بس دنیا میں آئے ہو آخرت کی تیاری کے لیے اور اللہ کی عبادت کے خاطر، اللہ کے دین کی خدمت کے خاطر تمہیں کچھ چیز دنیاوی ضرورتیں حاصل کرتے رہنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی راضی کرنا ہے۔ ایسا مت بہانہ بنانا کہ دنیا کے چکر میں تیرے دین کو بھول گیا تھا، ایسا نہیں، دنیا اس لیے حاصل کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر سکیں، اللہ کو خوش کر سکیں، اللہ کی عبادت کر سکیں، دنیا یہ سب کچھ ہمارے لیے نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تو شام کر لے تو صبح ہونے کا انتظار نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ تو صبح کے وقت آنکھ کھلے، تیرے جسم تو بستر پر ہو لیکن جو طاقت تمہارے جسم میں ہے تم ہاتھ ہلا نہ سکو، تمہارے جسم میں پیر تو ہو لیکن جس طاقت سے تم چلتے ہو، اپنے جسم کو آگے بڑھاتے ہو، اپنے جسم کی طاقت برداشت کرتے ہو، تمہارے قدم اٹھانے کی، تمہارے پیر کو آگے بڑھانے کی طاقت تم میں نہ ہو، تمہارے جسم تو بستر پر ہو لیکن روح تم سے الگ ہو چکا ہو، صبح ہونے کا انتظار مت کرنا تم۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، جب تو صبح کر لے تو شام کا انتظار نہ کرنا، پھر ہو سکتا ہے کام پہ نکل رہے وہیں تک پر تمہیں موت آ جائے۔ ایسا مت کرنا ہمارے اور آپ کی طرح کہ چلو ظہر اور عصر کی نماز مغرب میں جا کر کے قضا کر لیں گے، کیا پتا مغرب میں آنے سے پہلے ایکسیڈنٹ ہو جائے، وہیں آپ کو موت ہو جائے، کیا پتا وہاں سے روانہ شروع کو آپ روانہ ہو وہیں موت آ جائے اور آپ کے دنیاوی تعلق وہیں سے منقطع ہو جائے۔ اس لیے تم ایسا مت کرنا کہ صبح ہو تو شام کا انتظار کرو، شام ہو تو صبح کا انتظار کرو، ایسا مت کرنا، بلکہ تم ہمیشہ آخرت کی تیاری میں لگے رہنا۔ یہ جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے میرے بھائیوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طریقے سے فرمایا، اسی روایت میں جو مسند احمد کے اندر ہے، کہتے وَدَّ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، تم اپنے آپ کو قبر والوں میں گننا کہ آج قبر والے وہاں سوئے ہیں، کل ہمارا بستر وہاں پر ہے، ہم جو چل رہے ہیں آج دنیا میں ہمارا ٹھکانہ ہے لیکن اصل جگہ تو قبر ہے، ہم قبر والوں میں سے ہیں بھائی، بس فرق یہ ہے کہ وہ چلے گئے ہم جانے والے ہیں، اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں ہے۔ اپنے آپ کو عُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، ہمیشہ جب بھی اپنے آپ کو گنو اپنے آپ کو شامل قبر والوں ہی میں کرنا کہ نہیں بھائی میرا جو اصل بستر ہے، میرا جو اصل مکان ہے، میرا جو اصل گھر ہے، اصل جو ٹھکانہ وہ قبر ہے، وہاں جا کے سونا ہے۔ میں کیا 4 دن کے لیے اپنے گھر کو کلر کروں، کیا 4 دن کے لیے میں اپنے گھر کو اتنا سجاؤں، میرا اصل جگہ کو بھلا کر کے میں اپنی اصل جگہ کو برباد نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں، جس گھر کے اندر آپ چند سالہ زندگی گزارتے ہیں، کتنے ڈیزائنر بناتے ہیں، کتنے پرونق بناتے ہیں، کتنا شوق
دکھانا چاہتے ہیں. کیا آپ کو فکر نہیں ہے جو اصل گھر اپنا قبر ہے اس کی تیاری کریں؟ کیا آپ کو فکر نہیں ہے کہ آپ یہ گھر میں ہر طرح کی خوبصورتی، ہر طرح کی سہولت کرنے کے باوجود اے سی لگانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ کیا قبر میں آپ کو اے سی کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر ضرورت ہے تو نمازیں پڑھو، اگر ضرورت ہے تو پھر قرآن کی تلاوت کرو، اگر ضرورت ہے تو قرآن کو پڑھو، سمجھو، اس پر عمل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو میرے بھائیو. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہے بار الہ یہ دنیا جو جس کی حیثیت میرے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، یا اللہ اس دنیا کے چکر میں ہم کو آخرت سے غافل نہ کرنا مولا. یا اللہ ہمیشہ ہم کو آخرت کو یاد رکھنے والا بنا مولا. یا اللہ ہمارے نوجوان نسلوں کو یا اللہ نماز کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے مولا. یا اللہ تیرے دین کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے مولا. یا اللہ ہمارے وہ بزرگوں جو موجود ہیں لیکن ان کی اکثر زندگی بے نمازی میں گزر چکی ہے، یا اللہ اب ان کے دلوں میں نماز کی محبت پیدا کر دے مولا. یا اللہ زندگی بھر جو خطا کیے ہیں، زندگی بھر جو گناہ کیے ہیں، انہیں جو کچھ بھی بچی کچھ زندگی ہے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کر کے رونے کی توفیق دے دے مولا. یا اللہ جب تک تو ہم لوگوں کو اس دنیا میں رکھ، ایمان اسلام کی حالت میں رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو. آمین.